السلام علیکم جی، میں ہوں جنت انصاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف کانٹینٹ میں ویڈیو بناتی رہتی ہوں۔ کل ہی میرے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے کہ جسے سن کے آپ خود کہیں گے کہ واقعی اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کل میرے پاس ایک آدمی کا کیس آیا جو کہ باہر کے ملک میں ہے بھائی۔ ان کا میں نام نہیں یہاں پہ مینشن کروں گی، نہ ہی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ان کی پرائیویسی ہے، لیکن یہ قصہ ایک ایسا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تک پہنچے۔ اس بھائی نے مجھے بتایا کہ اس کی ڈیورس ہو چکی ہے، شادی کے حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے 7 بچے ہوئے ہیں اور آپ کی بیوی بھی ہے تو آپ اسے کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ اس بندے نے مجھے بتایا کہ میں نے نہیں اسے چھوڑا، اس بندی نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیوں آپ ہر کوئی بلیم ایسے کیوں؟ میرے پاس کئی سارے ایسے کیس آئے ہیں جن میں مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ جی میں نے تو نہیں چھوڑا، لیکن میری جو بیوی ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں ان سے ہر بار یہی کہتی ہوں کہ اللہ کے بندے، اگر آپ کے پاس ایک بیوی ہے تو آپ اسی کی قدر کرو، اس کے ساتھ صحیح چلو تاکہ آپ کا رشتہ خراب نہ ہو، آپ اپنے گھر کو سنبھال کے رکھو، آپ کا گھر بنا رہے تاکہ آپ کے بچوں کی لائف بھی اچھی گزرے اور آپ کی بھی۔ اس بھائی نے قصہ یہ مجھے بتایا کہ مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کو تقریباً 9 سے 10 سال شاید انہوں نے مجھے بتایا کہ ہو چکے ہیں، اور ان 9 سالوں میں ان کے 7 بچے پیدا ہوئے، اور جس میں سے 6 بچے ان کے فوت ہو گئے اور 1 بچہ ان کے پاس بچا ہے جو کہ بیٹا ہے ان کا۔ تو کہتا ہے کہ میری ہو گئی ہے ڈیورس ان سے، تو میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ڈیورس اگر اتنے سارے بچے بھی ہوئے ہیں تو ڈیورس کس لیے آپ نے دی؟ جب سب کچھ ٹھیک تھا تو آپ کو ڈیورس نہیں دینی چاہیے تھی۔ اگر دوسری شادی کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی مینیج کر لیں انہیں، کیونکہ دیکھیں اتنا آپ کے ساتھ اس نے آپ کے 7 بچے پیدا کیے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اسے ڈیورس دے رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ کسی کی لائف خراب کرنی، ساتھ اپنی بھی لائف آپ افیکٹڈ کر رہے ہو، تو یہ بہت مشکل ترین معاملہ ہے۔ تو آپ ایسے نہ کریں آپ۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی صرف ایک چھوٹے سے ایشو پہ آ کے ختم ہوئی ہے، صرف ایک شک کی بنا پہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو شک کیا، یعنی کہ آپ کی بیوی نے آپ پہ شک کیا یا آپ نے اس پہ کیا؟ کس نے کیا شک؟ یا کیا آپ کو ان پہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہی ہے یا پھر کہیں اور انوالو ہے آپ کے علاوہ؟ یعنی کہ 2 لوگوں میں انوالو ہے کہ آپ کے ساتھ تو شادی ہوئی ہے۔ اکثر یہاں پہ مجھے اس طرح کے معاملے سننے میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کی سالی تھی شادی شدہ، اس کے تقریباً 5 بچے ہیں، 5 بچے ان کے ساتھ ان کے ہو چکے جن میں سے 1 بچہ بچا ہے۔ تو ان کی سالی جب بھی ان کے گھر آنی انہوں نے کہنا جی اس کی بیوی نے شک کرنا اس پہ، بیوی اس کی شک کر رہی تھی اس پہ بندے پہ۔ اس نے کہا کہ مجھ پہ شک کرتی ہے کہ جی تمہارا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا افیئر تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میری طرف سے نہیں تھا، بس وہ تھی تھوڑی اٹیچمنٹ تھی۔ اٹیچمنٹ؟ میں نے کہا کس حد تک تھی؟ انہوں نے کہا اتنی تھی اٹیچمنٹ کہ میں ہر ایک بات ان سے پوچھ کے کرتا تھا، آتی وہ کبھی کبھار تھی ہمارے گھر، لیکن جب بھی اس نے آنا ہمارے گھر ہماری لڑائی ضرور ہونی۔ میں نے کہا ان کے ہسبینڈ کو نہیں تھی آپ سے کوئی پرابلم یا آپ ایسے کوئی؟ کہتا ہوگی لیکن میں نے نہ فیل نہیں کروایا، یا جو بھی اٹیچمنٹ کی وجہ سے جو باتیں انہیں اپنی بیوی کو بتانی چاہیے تھی، ان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی، وہ کر رہے تھے اپنی سالی کے ساتھ۔ اور پھر مجھے اینڈ پہ آ کے کہتے کہ میں تو انہیں بہن سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا بہن تو آپ سمجھتے ہیں انہیں، مان لیا کہ بہن سمجھ رہے تھے، لیکن جو آپ باتیں مجھے بتا رہے ہیں جو کہ صرف بیوی کے ساتھ کرنے والی تھی وہ آپ اپنی سالی کے ساتھ کر رہے ہو، تو یہ تو آپ کی بیوی کا پھر حق بنتا ہے کہ وہ آپ پہ شک کرے۔ اور سوری ٹو سے یہاں پہ جتنے مرد دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں برا لگے، لیکن یہ جو بیویاں اپنے شوہر پہ شک کرتی ہیں نا وہ بالکل 109% بالکل پرفیکٹ کرتی ہیں، اس میں ذرا برابر بھی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شک کر رہے ہیں اور وہ جھوٹی ہوتی ہیں یا انہیں وہ ایسے ہی نہیں وہ فیل کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دماغ میں ایک ایسی حس ڈالی ہے کہ وہ مرد کی آنکھ دیکھ کے پہچان جاتی ہے، اور اسی طرح اسے اپنے شوہر پہ وہ زیادہ اگر شک کرتی ہو سکتا ہے وہ اسے ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا شوہر ہے
تو یہ کہیں اور نہ چلا جائے، اتنے سارے بچے بھی ہیں، میں خود بھی ہوں، تو اگر یہ چھوڑ گیا تو زندگی نہ تباہ ہو جائے۔ لیکن عورتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا تو پھر ڈیورس تک بات کیسے پہنچ گئی؟ تو اس لیے خدا را آپ مرد حضرات، آپ کو برا لگے گا، لیکن معذرت میری طرف سے، یہ برا لگنے والی بات ہے۔ ایک بندی آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، ہر کام کر رہی ہے، آپ کے بچے پیدا کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی بھی، اور آپ لوگ جو ہو ان کے ساتھ بس ایک ایسا بیہیویئر کرتے ہو جیسے وہ آپ کے گھر میں صرف ایک نوکرانی ہے۔ تو خدا را آپ ایسے نہ کیا کریں ان کے ساتھ۔ عورتیں جو ہیں، اور جو عورتیں دیکھ رہی ہیں، وہ بالکل صحیح کرتی ہیں کہ اپنے شوہر پہ شک کی نظر رکھتی ہیں، کیونکہ یہ مرد حضرات ذرا بھی کوئی تھوڑی سی بھی کہیں پہ ملتی ہے وہاں پہ پھسل جاتے ہیں۔ تو آپ کو مردوں کو برا لگے گا یہ میری ویڈیو دیکھ کے، کیونکہ میں نے جو معاملہ دیکھا ہے، جو کیس میرے سامنے آیا ہے، وہاں پہ میں نے پوری تحقیق کی ہے۔ مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ مرد جو ہے، چاہے اس کی طرف سے کچھ نہیں تھا، بہن سمجھا، اگر بہن سمجھا تو اتنی نوبت کیوں آئی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا؟ اسے بھی تو یقین دلائے نا کہ وہ میرے صرف بہنوں کی طرح ہے، تو ساری جو باتیں اس سے شیئر کرنے والی ادھر ادھر کیوں کر رہا ہے شیئر؟ اپنے گھر کی باتیں اس کی سالی تو نہیں کر رہی تھی اسے شیئر؟ تو یہاں پہ ایٹ دی اینڈ یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہیں، آپ اپنا گھر بچائیں، نہ کہ کسی اور کی تھوڑی سی نہ اسمائل کے لیے، تھوڑی سی وہ دل کو سکون دینے کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی اور بھی بات کر رہا ہے، اس میں آپ اپنے گھر اجاڑ لیتے ہو، اور اپنی پوری لائف آپ اپنی تو خراب کرتے ہی ہو، اور جو 7-8 بچے آپ نے پیدا کیے ہوتے ان کی الگ سے خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کیا سوچیں گے اپنی ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں؟ پھر ان کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے، وہ ذہنی نشوونما جو ان دنوں میں بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا ان کے دماغ پہ افیکٹ آتا ہے کہ جی بھائی یہ کیا ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ہم تو لائف میں ایسے نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کریں، بلکہ جو بھی اس طرح کے معاملے ہوں وہ بچوں سے بھی دور رکھیں، تاکہ بچوں کے دماغی اثر کوئی بھی نہ اس طرح کا پڑے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ مجھے خود بڑا افسوس ہوا سن کے کہ ایک چھوٹے سے شک کی وجہ سے ایک گھر تباہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ خیر یہ ایک قصہ تھا میری نظروں میں آیا۔ باقی جو میرے فینز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ مجھے اتنا لائک کر رہے ہیں، اتنی سپورٹ مل رہی ہے مجھے ان کی طرف سے، تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور مجھے آپ کا ایسا ہی پیار چاہیے، مجھے آپ ایسے ہی لائک کرتے رہیں، کومنٹس کریں، شیئر کریں میری ویڈیو کو، اور ہاں زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے ساتھ کئی سارے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں میں جن پہ بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ کیا ابھی اس کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ تھا میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔